لیا کرو. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ جو نبی نے فرمایا نا ابو تراب, یہ بظاہر توہین کا جملہ ہے, مگر یہ کیا ہے؟ محبت ہے, مزاح ہے. تو حضرت علی اس پہ فخر کیا کرتے تھے. تو کسی کا گہرا تعلق ہو, وہ کوئی ایسی بات کہہ دے, وہ بری نہیں لگتی انسان کو. لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں, وہ جو میں قصہ سناتا ہوں نا, ایک بڑا باریک سا طالب علم تھا, تنکے کے دو طرف میں نے کہا بٹن لگاؤ اور باڈی بلڈنگ کیا کرو. تو میں نے طلبہ کو کہا ہوا تھا یہ مذاق صرف مجھے کرنے کی اجازت ہے, آپ لوگوں کو اجازت نہیں. اور اس کو میں نے کہا ہوا تھا کوئی اگر تم سے اس قسم کا مذاق کرے تو مجھے بتانا, کیونکہ استاذ کی اس قسم کی باتیں طالب علم ہنس کے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, لیکن وہی جب طالب علم کرے گا تو ان کو غصہ آتا ہے کہ تو کیوں مجھے کہہ رہا ہے دبلا, ایک چماٹ لگاؤں گا نا پتہ چلے گا کہ میں وہ پھر یہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں الحمدللہ, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا دبلا ہونا اس کے لیے کیا بن جائے, وہ غم سے اور دبلا ہونا شروع ہو جائے. بعض لوگ نا چھیڑ چھڑ کے اور تپاتے ہیں. وہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بوڑھے آدمی گئے علاج کے لیے. حکیم صاحب نے کہا مجھے یہ بیماری, مجھے یہ بیماری. اس بوڑھے آدمی نے کہا مجھے یہ بیماری, مجھے یہ بیماری. تو حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. پھر اس بوڑھے آدمی نے کہا بھائی میں کھانستا بھی ہوں, مجھے کمر میں بھی تکلیف ہے. حکیم صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا. اب ہر بات میں بڑھاپا, تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ گیا, بولے کیا یار کوئی علاج کرو, دوا دو, ہر بات میں بڑھاپا. تو جب غصہ آیا نا, حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. اب بتاؤ وہ بیچارہ کہاں جائے گا, وہ کہاں جائے گا بیچارہ. تو طنز کرنا, مذاق اڑانا, لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. تانے نہ دیا کرو, تانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا کوئی عیب ہے, آپ اصلاح کی نیت سے اس کو بتائیں. اس کو چڑھانے کے لیے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے اگر بتائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. کیسی پیاری حدیث ہے. آئینہ بھی آپ کو آپ کا عیب دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا, لیکن طنز کرتا ہے. کہیں آئینہ جو ہے نا جب آپ نے سامنے رکھا تو آپ کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہوگا, دکھا دے گا وہ, لیکن ہنسے گا نہیں آپ کے اوپر. بولے گا دیکھ رہا ہے یہ تو تیری شکل ہے, دیکھ بتا چڑیل جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, شیطان جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, ایسے کہتا ہے وہ. تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ نمبر 1, جب آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کا عیب دکھائے گا, نہیں رکھیں گے تو عیب نہیں دکھائے گا. کیا مطلب؟ ایک آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری اصلاح کی جائے یا مجھے کوئی عیب بتایا جائے, پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تو اس کا مطلب آپ آئینہ نہیں ہو, آپ کو اس کو چھیڑنے کا شوق ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں, باپ اپنی اولاد کو سمجھائے, شوہر بیوی کو سمجھائے تو ایک الگ بات ہے. ایک اجنبی آدمی کو جا کے بلا وجہ, نہ آپ کا اس سے لینا نہ دینا, اس کو بلا وجہ جا کے ٹوک رہے ہو کہ بھائی تو ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے, تو یہ کیوں کر رہا ہے, تو وہ کیوں کر رہا ہے, تو اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ نقصان. تو آئینہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب سامنے رکھا جاتا ہے تو عیب بتائے گا, ہٹا لو گے تو عیب نہیں بتائے گا. دوسری بات یہ کہ آئینہ اتنا ہی عیب بتاتا ہے جتنا آپ میں ہے. ایک پھنسی ہے تو 4 نہیں دکھائے گا, لیکن جو تانا دینے والا ہے وہ آپ کے چھوٹے سے عیب کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا. اگر آپ میں ایک گناہ ہوگا نا, وہ ایسا بڑھائے گا کہ جیسے آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس لیے نبی نے فرمایا مومن کے لیے کیا بنے؟ آئینہ بنے, طنز نہ کرے. تو ولا تنابزوا بالالقاب, اور فرمایا برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو. برے نام رکھنا, ٹھگنو, موٹو, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں, اور وہ نام سے ہی بیچارہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی کو وہ نام پسند نہیں ہے تو اس کو اسی نام سے پکارا جائے جو نام اس کو پسند ہے. عزت ہے اس میں انسان کی, جس نام جو اس کا نام ہے بھائی اس سے پکارا جائے اس کو. تو ولا تنابزوا, ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا, ابھی بھی شاید کبھی بیاہ, اس کا نام, وہ سفید چٹا گورا تھا, اس کا نام لڑکوں نے کہا تھا ملائی. وہ بڑا ہو گیا, میرے خیال ہے بچے بھی ہو گئے, مگر وہ ابھی بھی ملائی ہے. اب بتاؤ یار, کوئی انسانیت ہے؟ تو پوری زندگی کے لیے میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا, یہ جو بچوں کے نام بگاڑتے ہیں نا گڈو مٹھو کر کے, یہ غلط ہے. بچے کی عزت اسی میں ہے, جو پراپر نام ہے اس سے پکارا جائے. جو پراپر نام ہے
چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. پر نام رکھا کیوں اگر پکارنا نہیں تھا؟ تو بعض قوموں میں یہ دستور ہے, وہ گڈو, مٹھو, ٹٹو, پپو, وہ بڑا ہو جاتا ہے, دادا بن جاتا ہے, مگر وہ ٹٹو کا ٹٹو ہی رہتا ہے بیچارہ. یہ بتا رہا ہوں, یعنی وہ نام سے الو کا پٹھا لگ رہا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ. بھائی اس کا نام ہے عبد الستار ہے, وسیم ہے, سلیم ہے, مسعود ہے, حمید ہے, ابراہیم ہے, اسحاق ہے, عیسیٰ ہے, یوسف ہے, جو بھی نام ہے وہ نام سے اس کو پکارنا چاہیے. یا کنیت ہو اس کی ابو فلاں کر کے پکار دو, تو بگاڑنا نہیں چاہیے. اچھا نہیں لگتا یہ ناموں کو اس طرح سے بگاڑنا. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور آگے اللہ نے فرمایا, یہ تو بہت اہم آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو بدگمانی مت کیا کرو. یہ بڑی مشکل چیز ہے, اس سے بچنا. آج کل کسی کا کوئی عمل آپ کے سامنے آیا, اس کا اچھا پہلو بھی نکلتا ہے اور برا پہلو بھی, تو حتی الامکان اچھا پہلو تلاش کیا جائے. جس کے دل میں فساد ہوتا ہے نا, وہ حتی الامکان برا پہلو تلاش کرتا ہے. دیکھو کہیں کھانا کسی نے پکایا, اس کو پکانا نہیں آیا, غلط پک گیا. اب اچھا پہلو کیا ہے؟ یار سادہ اتنا ہے, سادگی دیکھو, پکانا ہی نہیں آتا. ہوتا ہے نا اجتماعی نظم میں. اور برا پہلو کیا ہے؟ کمبخت کو کھانا پکانا نہیں آتا. اچھا پہلو تلاش کر لے انسان. کوئی آدمی کو کوئی کام کا وہ بھول گیا, کسی کو آپ نے کام کہا وہ بھول گیا, 2 دفعہ بھول گیا, تو آپ اس کا اچھا پہلو کیا؟ یار کام کا اس پہ بوجھ اتنا ہے کہ بیچارہ بھول جاتا ہے, کام زیادہ ہے, اگر واقعی ہو بھی کام زیادہ. برا پہلو کیا ہے کہ دماغی نہیں ہے, کمبخت مغز میں جو ہے نا وہ کھوپڑی میں بھوس بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کھوپڑی میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بھوسا بھرا ہوا ہے, جو کام بولو بھول جاتا ہے. ہاں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بالکل لوگوں کو ایسے چھوڑ دیں گے وہ تو پھر کھا جائیں گے نا. تو اب جیسے ہمارے امام صاحب جو شروع کی چند رکعت تراویح پڑھاتے ہیں نا, ایک دن لیٹ آئے, بھائی ہو جاتا ہے, انسان ہے. ہم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہاں گئے, شروع کی چند رکعتیں یہ پڑھاتے ہیں نا امام صاحب. اب میں دیکھ رہا ہوں یار میں نے وہ تیاری بھی نہیں کی, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. لیکن ظاہر ہے یار کوئی ہو گیا ہوا مسئلہ, انسان ہے. اگلے دن پھر شارٹ. تو اچھا پہلو کیا؟ بھائی کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. تیسرے دن پھر شارٹ, بھائی کچھ ہو گیا. چوتھے دن جب شارٹ ہوا, میں نے کہا اب شارٹ ہونے پر پابندی ہے, کیونکہ معاملات میں بہرحال تنبیہ تو کرنی پڑے گی نا. ایک دن انہوں نے غلطی, میں جب آگے تراویح پڑھا رہا ہوں, انہوں نے غلطی بتائی, غلط بتائی. میں نے کہا چلو ہو جاتا ہے, انسان ہے. دوبارہ پھر غلط بتا دی. اب ایک دفعہ جب غلط بتا دو نا, آدمی بہت کنفیوز ہوتا ہے, پھر وہ غلط ہی پڑھتا رہتا ہے. 2 دفعہ ایسا کیا, اگلے دن پھر انہوں نے غلط. میں نے کہا بھائی 5 دفعہ غلط بتائی مختلف دنوں میں. ایک دفعہ میں نے بھی غلط بتائی تھی, لیکن انہوں نے 5 دفعہ. پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اب میں نا سلام پھیر کے سب کے سامنے بتاؤں گا غلط بولتے ہیں. لیکن بھائی جب تک آپ کو یقین نہیں ہے, 100% اطمینان نہیں, آپ کیوں فتح دے رہے ہو؟ تو معاملات میں ایک حد تک تو ہے, اس کے بعد تنبیہ کرنی پڑتی ہے. یہ جو موضوع ہے بدگمان ہونا نہ ہونا, یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ یعنی جس سے معاملہ نہیں پڑ رہا, معاملہ پڑ رہا ہے, پھر تو آپ کو بہرحال دیکھنا پڑے گا تاکہ لوگ آپ کو بیوقوف بنا کے کھانا نہ شروع کر دیں. یہ تو ان کی بات نہیں کر رہے, تو نیک آدمی ہے بیچارے. تو حتی الامکان کون سا پہلو تلاش کرنا چاہیے؟ اچھا یہ ہم سب میں مرض ہے, اسی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. مختلف مسلکوں میں بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں. ایک عالم کا بیان سنا, پورے مسلک پہ فتویٰ تھوپ دیا کہ یہ سب ایسے ہوتے ہیں, سب ایسے ہوتے ہیں. وہ کسی اہل حدیث کا بیان سنا تو پتہ چلا کہ فتویٰ لگا دیا سارے اہل حدیث ایسے. اس نے کسی دیوبندی مولانا صاحب کا بیان سنا تو فتویٰ لگا دیا سارے دیوبندی. یہ بھی تو بدگمانی ہے نا, کہ دیکھ کے چاول کی طرح 2 چاول چیک کر کے پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا آپ نے. یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک قوم نے دیکھا کہ کسی قوم کے آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا, پوری قوم پہ حکم لگا دیا کہ یہ تو ہوتے ہی کیا ہیں, فراڈی ہوتے ہیں. او بھائی آپ نے کیسے حکم لگا دیا 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے کہ یہ سارے ہی فراڈی ہوتے ہیں؟
تو یہ وہ بدگمانیاں ہیں. مجھے اپنا جب بھی میں اس موضوع پر بیان کرتا ہوں بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے, اس سے بڑی عبرت ہوتی ہے, ہمیشہ وہ یاد آتا ہے. ہم تبلیغ والوں کے ساتھ بچپن میں تھے کہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کوئی ایسی نیکی کرتا ہے ایسا لگتا ہے وہ شاید کام آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا بچہ تھا, تبلیغ والے آئے ہوئے تھے, ہمارے محلے میں بہت شدید سردی تھی. سردی اتنی تھی کہ کوئی گشت کے لیے نکل ہی نہیں رہا تھا ان کے ساتھ نصرت کے لیے. اللہ نے میرے میں کوئی بڑے اعمال میں نے زندگی میں نہیں کیے, لیکن ایک آدھ کچھ اس ٹائپ کے شاید کروا دی اللہ نے کہ دعا مل گئی اس سے مجھے. تو میں اس وقت میری عمر بھی کم تھی, تو مجھے ان پہ بڑا ترس آیا کہ یار یہ باہر سے جماعت آئی ہے, اور میرا کوئی معمول بھی نہیں تھا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی زیادہ معمول, لیکن مجھے ان پہ ترس آیا. میں نے کہا کوئی بھی گشت نہیں کر رہا ان کے ساتھ, تو میں چلتا ہوں. آج بڑی دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا یار کبھی اللہ کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی دینی چاہیے. میں ان کے ساتھ چلا گیا 14 یا 15 سال. تو مجھے یاد ہے اس میں ایک پٹھان مولانا صاحب تھے, بلکہ مولانا بھی نہیں تھے, وہ ٹائپ کے تھے مولانا, یعنی ماشاءاللہ داڑھی واڑی بڑی. میں جب ان کے ساتھ گشت کروا رہا تھا نا, سردی میں ہم نے وہ چادریں لپیٹی ہوئی تھیں, تو ان کو میرا یہ عمل بڑا اچھا لگا. انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ آپ سے انشاءاللہ دین کا بہت کام لے گا, آپ نے سردی میں ہمارا ساتھ دیا. وہ ایسے ہی انہوں نے درد سے دعا دی کہ وہ میرے دماغ کے گوشے میں بیٹھ گئی. اور جب میں آج دیکھتا ہوں نا اپنے آپ کو جس حالت میں اللہ اگر قبول کر لے یہ, تو مجھے یاد آتا ہے کہ یار یہ اس پٹھان کی دعا لگی ہے. صحیح ہے نا, یعنی اگر یہ اللہ قبول کر لیں, نہ کریں تو ہمیں کیا پتہ یہ ہو بھی رہا ہے یا حقیقت کیا ہے اس میں. تو مجھے یاد آتا تھا کہ یار وہ جو میں نے اس کا ساتھ دیا تھا نا اس سردی میں, یعنی ایسے سردی ہو رہی تھی کہ دروازہ بچاتے ہوئے نا ہاتھوں کو وہ لگ رہا تھا بہت زور سے. تو اس نے جو یہ الفاظ کہے نا مجھے اب تک یاد آتا ہے, اور اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی وہ پتہ نہیں کہاں گیا, وہ تو جماعت آئی تھی چلی گئی, باہر کی جماعت تھی کہیں نہیں پتہ, لیکن وہ میرے دماغ میں کیا ہوا. اور اس وقت کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ میں کوئی اس لائن کی طرف آؤں گا اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے گا. تو انہی دنوں کی بات ہے, جماعت گشت کر رہی تھی, تو ہم نے ایک صاحب کو دیکھا اپنے سامنے گھر کے اندر جاتے ہوئے. مین گیٹ ہے اس سے چلے گئے وہ گھر میں, ان کو نہیں پتا کہ ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے. جب وہ گھر میں گھسے ہیں تو ہم بھی چلے گئے, دروازہ بجایا, بچہ آیا, جی